السلام علیکم دوستو. 31 مارچ 2003 ایک عورت اپنے 3 بچوں کے ساتھ ایک ٹیکسی میں کراچی ایئرپورٹ کی طرف جا رہی ہوتی ہے جہاں سے اس نے اسلام آباد کے لیے فلائٹ لینی تھی. لیکن ایسا کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایئرپورٹ پہنچتے ہی نہیں. یہ فیملی گھر اور ایئرپورٹ کے درمیانی راستے سے غائب ہو جاتی ہے اور اگلے 5 سال تک ان کی کوئی خبر نہیں ملتی. اور پھر 2008 میں اس فیملی کو افغانستان میں امریکن سولجرز کی بنائی گئی ایک جیل بغرام ڈیٹینشن میں رپورٹ کیا جاتا ہے. آپ کو یہ سب کسی مووی کی سٹوری لگ رہی ہوگی یا کسی ڈرامے کا سین، لیکن یہ سب سچ ہے. اس عورت کا نام ڈاکٹر عافیہ صدیقی تھا جس کے ساتھ اس کے 2 بیٹے احمد اور سلمان اور ایک بیٹی مریم شامل تھی. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے اپنی زندگی کے یہ 5 سال کہاں گزارے؟ وہ پاکستان کے شہر کراچی سے افغانستان کی جیل بغرام میں کیسے پہنچی اور انہیں 86 سال قید کی سزا کیوں سنائی گئی؟ ان سب سوالوں کے جواب ہم آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ آخر ان 5 سالوں میں کیا ہوا تھا. An imprisoned Pakistani neuroscientist, Dr. Afia Siddiqui. امریکی وزارت خارجہ نے عافیہ صدیقی کے بارے میں سوال پر جواب دینے سے گریز کرتے ہوئے I kept hearing about stories about this woman who was held in background. We don't even know what they've done to her. This is an extremely traumatized human being who needs human rights and needs help. عافیہ صدیقی کا تعلق ایک ایجوکیٹڈ فیملی سے تھا. ان کی فیملی بہت ہی سمپل اور مذہبی تھی. میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا، بس وہ باتیں کروں گا کہ جن کا تعلق آگے سٹوری سے ہوگا. تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے 1990 سے کہ جب عافیہ صدیقی نے اپنے بھائی محمد صدیقی کے کہنے پر یونیورسٹی آف ہیوسٹن میں ایڈمیشن لیا. یہاں پر 3 سیمیسٹر گزارنے کے بعد انہوں نے اپنا تبادلہ MIT یونیورسٹی میں کروا لیا. 1922 میں عافیہ صدیقی کو ان کی ریسرچ کی بدولت ایک $5000 کیرل ایل ولسن نامی ایوارڈ ملا. ان کے فیلس کا کہنا تھا کہ عافیہ ٹی وی ڈراموں، موویز، میوزک ان سب چیزوں سے بہت دور رہتی تھی. ہاں البتہ وہ نیوز باقاعدگی سے سنا کرتی تھی. عافیہ صدیقی کو 300 سال میں پیدا ہونے والے ذہین لوگوں میں گنا جاتا ہے. 1995 میں عافیہ صدیقی نے BS ان بایولوجی کی ڈگری حاصل کی. گریجویشن کے بعد انہوں نے 1995 میں ایک امجد خان نامی آدمی سے شادی کر لی جس کے 1 سال بعد ان کا پہلا بیٹا احمد اور 3 سال بعد یعنی 1998 میں مریم پیدا ہوئی. امجد خان اور عافیہ صدیقی کی میرڈ لائف کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی. ایک دن عافیہ صدیقی کی بہن فوزیہ ان سے ملنے کے لیے آئیں تو ان کے چہرے پر زخم تھے. پوچھنے پر احمد نے بتایا کہ ابو نے امی کو مارا ہے. فوزیہ صدیقی نے جب اس بارے میں عافیہ صدیقی سے بات کی تو یہ بات واقعی میں سچ نکلی اور انہی واقعات کے چلتے اکتوبر 2002 میں ان دونوں کی ڈائیورسڈ ہو گئی. امجد خان کی کنڈلی میں کچھ اس طرح سے نکالوں گا کہ یہ پیشے سے ایک ڈاکٹر تھے. کچھ رپورٹس میں یہ کہا جاتا ہے کہ امجد خان بھی امریکہ کے پلان کا ایک حصہ تھے کیونکہ اس واقعے کے کچھ سالوں بعد جب امجد خان اپنے بیٹے احمد سے ملنے کے لیے کراچی آئے تو احمد نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ یہ وہی شخص ہے کہ جو افغانستان میں ہمیں مارا کرتا تھا اور ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں پھر سے لینے آیا ہو. ان کے مطابق احمد یہ کہہ کر دوڑ پڑا کہ یہی وہ شخص ہے جو مجھے افغانستان میں مارتا تھا. علیحدگی کے کچھ عرصہ بعد امجد خان نے ایسے انٹرویو دینے شروع کر دیے کہ عافیہ صدیقی ایک خطرناک عورت ہے اور اس کے تعلق القاعدہ سے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ امجد خان کو امریکہ لے کر جانے والی بھی خود عافیہ صدیقی ہی تھی. یعنی ایک قسم کا عافیہ صدیقی کا امجد خان کی زندگی میں آنا ان کی لائف کو بدلنے کے مترادف تھا. امجد خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ڈائیورس کے وقت عافیہ صدیقی کے تعلقات القاعدہ سے شروع ہو چکے تھے. خیر امجد خان کی اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ آپ کو ویڈیو کے آخر تک پتہ لگ ہی جائے گا. عافیہ صدیقی نے 2001 میں اپنی PhD کی ڈگری حاصل کی. کہا جاتا ہے کہ عافیہ صدیقی کی بایولوجیکل ویپنز ریسرچ کے پیچھے ہی امریکن ایجنسیز لگی ہوئی تھی. انہوں نے کوئی ایسی چیز ریسرچ کر لی تھی کہ جو بڑے بڑے امریکن سائنٹسٹ بھی نہیں کر پائے تھے. وہ ریسرچ کتنی امپورٹنٹ ہوگی اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ آج 20 سال قید گزارنے کے بعد بھی انہوں نے وہ ریسرچ اپنے پاس سیف رکھی ہے. خیر کہانی کی طرف واپس آتے ہیں. جون 2002 عافیہ صدیقی 12 سال بعد اپنے گھر کراچی آتی ہیں. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ انہوں نے عمار البلوچی نامی ایک آدمی سے 2003 میں شادی کر لی. عمار البلوچی کا تعارف میں کچھ اس طرح سے کراؤں گا کہ انہیں 9/11 کے واقعے میں اسامہ بن لادن کی طرف سے ایز اے کوریئر یوز کیا گیا. عافیہ صدیقی کی دوسری شادی ممکن نہیں ہے کیونکہ اسلام میں جب بھی ایک عورت کو طلاق ہوتی ہے تو اسے اپنی عدت کے دن گزارنے پڑتے ہیں. اور فوزیہ صدیقی نے اس بات کی کنفرمیشن کی ہے کہ جس دن عافیہ صدیقی کڈنیپڈ ہوئی اس دن ان کی عدت کا لاسٹ ڈے تھا. That Afia married someone else, how could she when the day she was kidnapped was the last day of her iddah?
from the divorce of her first husband. اور کڈنیپنگ کے بعد وہ سارا ٹائم جیل میں رہی. ایسے میں دوسری شادی کا کنسیپٹ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. خیر مارچ 2003 عافیہ صدیقی کو ان کے بچوں سمیت ایئرپورٹ کی طرف جاتے کڈنیپ کر لیا گیا، جس کے بعد وہ 5 سال تک غائب رہی. یہاں پر کہانی میں 2 پاسبلٹیز کا ذکر ہے. پہلا تو یہ کہ عافیہ صدیقی کو کڈنیپ کرنے والے CIA کے ایجنٹ تھے، اور دوسرا یہ کہ پرویز مشرف نے اپنی بک ان دی لائن آف فائر اے ممبر میں خود یہ ایڈمٹ کیا تھا کہ انہوں نے امریکہ کو بہت سارے مجرم پکڑ کر دیے تھے، جن میں ایک نام عافیہ صدیقی کا بھی تھا. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر عافیہ صدیقی واقعی میں مجرم تھی تو ان کی بک سے یہ پیراگراف ختم کیوں کر دیا گیا؟ جی ہاں دوستو، اس بک کی اردو ٹرانسلیشن کے وقت اس بک سے یہ پیراگراف بالکل ختم کر دیا گیا. خیر اگلے 5 سال تک عافیہ صدیقی غائب تھی، کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے. پھر 2006 میں موزم بیگ نے ایک بک اینمی کمبیٹنٹ کے نام سے لکھی. موزم بیگ بھی بگرام جیل کے ایک قیدی تھے. انہوں نے اس بک میں لکھا کہ جیل میں کسی عورت کے رونے اور چیخنے کی آواز آیا کرتی تھی. اس عورت کو جیل میں بگرام لیڈی اور قیدی نمبر 605 کے نام سے جانا جاتا تھا. ان کا ایسا کہنا تھا کہ یہ عورت عافیہ صدیقی ہی تھی، لیکن ابھی بھی کنفرم نہیں تھا کہ وہ عافیہ صدیقی ہی تھی کہ نہیں. اسی پہلی کے چلتے ایک لیڈی یوانا ریڈلی کے نام سے نکل کر آئی. یہ ایک برٹش جرنلسٹ تھی جنہیں طالبان نے قید کر رکھا تھا. ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے بگرام لیڈی یعنی عافیہ صدیقی کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا. جب انہوں نے امریکن آرمی سے اس بارے میں پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ یہاں یعنی بگرام میں کوئی بھی فیمیل قیدی نہیں ہے. یوانا ریڈلی نے اس کے بعد اپنی طرف سے ریسرچ کی اور انہوں نے یہ کنفرم کیا کہ وہ بگرام لیڈی عافیہ صدیقی ہی تھی. اس کے بعد انہوں نے پاکستانی ایکس پرائم منسٹر عمران خان سے اس بارے میں بات کی، لیکن کچھ خاص رسپانس نہ ملنے پر انہوں نے ایک اور پرسن نذیر احمد سے اس بارے میں بات کی. نذیر احمد نے ان کی بات سن کر امریکنز کو ایک لیٹر لکھا جس میں انہوں نے لکھا کہ Who is that lady in Bagram? We know her prison number is 605. اس پوائنٹ تک امریکن کا کہنا تھا کہ یہاں کوئی فیمیل قیدی نہیں ہے، یہ خاتون ایک جرنلسٹ ہیں، بس اسی لیے خود سے کہانیاں بنا رہی ہیں. لیکن کچھ عرصہ بعد امریکنز نے اپنا بیان بدل لیا کہ ہاں یہاں ایک لیڈی تھی جس کا پریزن نمبر 605 تھا، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس لیڈی کو جنوری 2005 میں ریلیز کر دیا گیا تھا. امریکنز کی اس سٹیٹمنٹ کے بعد یہ خاتون یعنی یوانا ریڈلی ایک بار پھر سے پاکستان آئی اور مختلف لیڈر سے بات کی جن میں عمران خان بھی شامل تھے. لیکن ایک بار پھر ان میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ پبلکلی آگے نہیں بڑھا. انہی دنوں میں امریکنز آرمی کی طرف سے یہ نیوز آئی کہ عافیہ صدیقی کو قتل کر دیا گیا ہے. یہ خبر سنتے ہی یوانا ریڈلی ایک بار پھر سے افغانستان گئی، لیکن اس بار انہیں کوئی خاص خبر نہیں ملی. اپنی طرف سے پوری کوشش کرنے کے بعد یوانا ریڈلی نے اپنی ساری ریسرچ عافیہ صدیقی کے لائرز کے حوالے کر دی. یہ تو تھی یوانا ریڈلی کی ریسرچ. کہانی کی طرف ایک بار پھر سے واپس آتے ہیں. 2005 سے 2008 کے درمیان تک عافیہ صدیقی کہاں تھی یہ کسی کو نہیں پتا. بس ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ وہ ان 5 سالوں میں بگرام جیل میں تھی. اس کے بعد 2008 میں ان کے بیٹے احمد اور کچھ مہینوں بعد ان کی بیٹی مریم کو عافیہ صدیقی کی فیملی کے حوالے کر دیا گیا اور ان کی فیملی سے یہ کہا گیا کہ عافیہ صدیقی کا قتل ہو چکا ہے. دوسری طرف افغانستان میں جب عافیہ کو رہا کیا گیا تو انہیں ایک بچہ دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ ان کا بیٹا احمد ہے. امریکن فورسز نے اب عافیہ صدیقی کو سچ میں مارنے کا پلان بنا لیا. ان سے کہا گیا کہ وہ اپنے بیٹے احمد کو لے کر گورنر ہاؤس کی طرف جائیں اور گورنر ہاؤس میں جو امریکن آرمی موجود تھی انہیں یہ آرڈر دیا گیا کہ وہ عافیہ صدیقی کو دیکھتے ہی شوٹ کر دیں. خیر جب عافیہ صدیقی کو رہا کیا گیا تو انہوں نے گورنر ہاؤس کی طرف جانے کی بجائے مسجد کا رخ کر لیا. کمزوری کی وجہ سے عافیہ صدیقی مسجد کے قریب جا کر گر گئیں، جہاں سے افغان سیکیورٹی فورسز نے انہیں اریسٹ کر لیا. اریسٹ کے بعد امریکن فورسز انہیں امریکہ لے آئی اور ان پہ یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے امریکن آرمی کے آفیسرز کو مارنے کی کوشش کی ہے، یعنی ان پہ اٹیمپٹ آف مرڈر کا کیس چلایا گیا. مزید یہ بھی کہا گیا کہ اریسٹ کے وقت ان کے پاس بم بنانے والا کیمیکل بھی موجود تھا اور اسی کیس کے چلتے 2010 میں انہیں 86 سال کی قید سنا دی گئی. انہیں جب کورٹ میں لایا گیا تو اس وقت ان کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے اور ان کے بازو بری طرح سے زخمی تھے. حالانکہ سارے ثبوت ان کے حق میں تھے لیکن پھر بھی انہیں یہ سزا سنائی گئی. اس بات کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے میں ایک بار پھر سے یوانا ریڈلی کے پاس جاؤں گا. سائنس کے مطابق جب بھی کوئی شخص گن، پسٹل، بم یا ایسی کسی بھی چیز کو پکڑتا ہے تو اس کے ہاتھوں پر یا کپڑوں پر ایک خاص قسم کا کیمیکل لگ جاتا ہے جس سے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس شخص نے ایسی کسی چیز کو پکڑا ہے کہ نہیں. یوانا ریڈلی کا کہنا تھا کہ اریسٹ کے وقت عافیہ صدیقی کے ہاتھوں یا کپڑوں پر ایسا کسی بھی قسم کا کیمیکل نہیں پایا گیا. That she grabbed their gun and shot at them. There was no GCI or gunshot residue found on Afia's clothing, no gunshot residue on her hands.
आफिया सिद्दीकी इस वक्त FMC कॉर्सवेल जेल में है। इस जेल में भी इन पर हर किस्म का जुल्म किया जाता है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में फौजिया सिद्दीकी और सेंटर मुश्ताक अहमद की 20 साल बाद आफिया सिद्दीकी से मुलाकात हुई। इन दोनों ने बताया कि सर पर लगी चोट की वजह से आफिया सिद्दीकी सही से सुन नहीं पा रही थी। ये थी कहानी आफिया सिद्दीकी की। अब कुछ रिसर्च मैंने भी कर रखी है, जरा वो देखते हैं। आफिया सिद्दीकी पर अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का केस चलाया गया और इसी केस के चलते इन्हें 86 साल कैद की सजा सुनाई गई, जबकि अमेरिकन लॉ के मुताबिक जब भी कोई शख्स अटेम्प्ट ऑफ मर्डर करता है तो उसे ज्यादा से ज्यादा 9 साल की कैद सुनाई जाती है बस, जबकि आफिया सिद्दीकी को पूरे 86 साल की कैद सुनाई गई। इसके बाद मैं आपको एक और आदमी की याद दिलाना चाहता हूँ, रेमंड डेविस। जी हाँ दोस्तों, ये वही शख्स था कि जिसने 27 जनवरी 2011 को लाहौर में 2 आदमियों का कत्ल किया था, लेकिन इसे अमेरिकी हुकूमत के कहने पर न सिर्फ बाइज्जत बरी कर दिया गया बल्कि अमेरिका भी भेज दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि आफिया सिद्दीकी ने तो सिर्फ अटेम्प्ट ऑफ मर्डर किया था, फिर उसे इतनी बड़ी सजा क्यों दी जा रही है? अब तो पाकिस्तान में आफिया सिद्दीकी का नाम एज अ वोट बैंक के इस्तेमाल किया जाता है। इमरान खान की हुकूमत आने से पहले उनका कहना था कि वो आफिया सिद्दीकी के लिए जरूर इक़दामात करेंगे, लेकिन हुकूमत मिलने के बाद उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। नवाज शरीफ की हुकूमत में तो सदर ओबामा ने बाकायदा इशारा दिया कि अगर पाकिस्तान अमेरिका को एक लेटर लिखता है तो हम आफिया सिद्दीकी को रिहा कर देंगे, लेकिन इन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ पर मैं एक नाम जरूर लेना चाहूंगा और वो नाम है खादिम हुसैन रिजवी। वो जैसे भी थे लेकिन उनका मौकिफ आफिया सिद्दीकी को लेकर बहुत क्लियर था। वो कहते हैं कि मैं जब आफिया सिद्दीकी की वालदा से कराची में मिला तो उन्होंने मुझे खुद बताया कि अमेरिकन आर्मी रोज सुबह आफिया सिद्दीकी के पास आते हैं और पूछते हैं कि रात को मोहम्मद बिन कासिम तो नहीं आया था, नूरुद्दीन जंगी के घोड़े तो नहीं आए थे, और आफिया सिद्दीकी ये सुनकर रो पड़ती है। आखिर कब तक हमारी मुसलमान बहन को अमेरिकी जेल में रखा जाएगा? इस वीडियो में मैंने सिर्फ उनकी एक शॉर्ट सी स्टोरी बताई है। अगर मैं यहाँ अमेरिकी सोल्जर्स के आफिया सिद्दीकी पर जुल्म के किस्से बताता तो आप सबके रोंगटे खड़े हो जाते और आप लोगों को पता लगता कि जब एक इंसान को दिमाग से मफलूज कर दिया जाए तो उसे कैसा लगता है। खैर, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।